میرا یہ سوال تھا کہ خوشبو لگانا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن والدین ہمارے یا کسی کے بھی والدین اگر خوشبو لگانے سے منع کرتے ہیں کہ کوئی آنسے وغیرہ چڑھ جائے گا یا کوئی جن وغیرہ چڑھ جائے گا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ واش روم میں خوشبو ہوتی ہے یا واش روم میں جنات رہتے ہیں؟ یہ خوشبو پسند کرتے ہیں، بدبو پسند کرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ دعائیں ہیں. دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جب یہ پڑھ لیں گے دعا تو یہ جنات جو ہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اچھا، اب یہ دعا تو رہی تو آتی نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو یاد کر لیں، گھبرائیں نہیں، بسم اللہ پڑھ لیں. داخل ہو، الٹے پاؤں سے داخل ہونا ہوتا ہے، نکل لگ سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہوتا ہے. تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ بسم اللہ پہلے پڑھنی چاہیے. تو اگر بسم اللہ صرف بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی یہ کہ اصل اس جو پردے کی جگہ ہے نا، یہ بسم اللہ پڑھنے سے جو اندر میں یہ جنات شیطان جو بھی ہیں ان کی نظروں پر پردہ پڑ جاتا ہے. جس نے بسم اللہ پڑھ لی اسے پھر کھلا یہ نہیں دیکھ سکتے، ان کو نظر نہیں آتا. جب بھی لباس بھی تبدیل کریں تب بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، تو اس سے وہ جنات وغیرہ نہیں دیکھ سکیں گے. بسم اللہ پڑھ کے جایا کریں. تو ابھی سمجھ پڑ گئی نا آپ کو کہ خوشبو کے بجائے بدبو زیادہ خطرناک ہے. تو یہ بالکل وہم ہے کہ خوشبو لگانا جنات چمٹتے ہیں. الحمدللہ مطلب خوشبو لگانا سنت ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان لگاتے آ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، بچے بھی لگاتے خوشبو میں بسے ہوتے ہیں. تو کیا بچوں کو بدبودار رکھو گے یار؟ بعض بچے واقعی بدبودار ہوتے ہیں، سونگے تو موڈ خراب ہو جائے. تو یوں بچے کو خوشبو زیادہ لگانی چاہیے تاکہ جو اگر کوئی مسئلہ جانتا ہو بچے کو سونگنے کی تو اس کو فرحت ملے، نہ کہ موڈ خراب ہو. ففہم، پس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور جی جی ارشاد. اچھا میں پہلے بول دوں کہ اگر کسی کو دیکھو خدا نہ خواستہ کوئی جن وغیرہ کا اثر ہو جائے تو یہ نہیں بولنا کہ یہ بتایا گیا تھا مدنی چینل پر، ہم نے خوشبو لگائی اور یوں تو یوں ہو گیا. تو یہ جتنے بچوں کو یا بڑوں کو یا عورتوں کو یہ اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہے جنات کی، تو کیا سب خوشبو کی وجہ سے ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کے مقدر میں ہے تو وہ کچھ ہو گیا. تو یہ بالکل نہیں کہنا کہ خوشبو سے ہو گیا یا فلاں سے ہو گیا. یہ میں اگر پہلے وضاحت کر دوں. آپ کچھ فرما رہے تھے. سوال یہ تھا کہ والدین منع کر رہے ہیں کہ نہ لگائیں. ہاں تو میں والدین کو سمجھا ہی رہا ہوں، بچے کو کیا سمجھانا تھا؟ بچہ اپنے طور پر تو نہ عطر لا سکتا ہے بیچارہ، نہ لگا سکتا ہے، ماں باپ ہی لگائیں گے. تو یہ وہمات ہے، اس کو نکال دو ذہن سے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بلکہ سنت کی نیت سے خوشبو لگاؤ گے تو آتا جن الٹے پیر بھاگ جائے گا، اگر ستانے آ بھی رہا ہوگا تو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت نفاست ہے. آپ کا تو پسینہ مبارکہ یہ خوشبودار ہے. اور بولو، پسینہ بھی ایسا خوشبودار کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو. اس کے باوجود آپ عطر استعمال کرتے تھے. اتنی نفاست اور مطلب ہے کہ خوشبو سے آپ کو مطلب ہے کہ یہ رغبت تھی. الحمدللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اپنے نفس کے لیے کرتے تھے، ہزاروں حکمتیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اب بدبودار نہ رہا کریں، مسجدیں خوشبودار رکھو، یہ تو حدیث پاک میں ہے نا. کہ اسی طرح کے مضامین ہیں کہ مسجدیں خوشبودار رکھی جائیں. پورا رسالہ ہے اپنا. تو کیا مسجد میں کیا بھوت چمٹتے ہیں، جنات لپٹ جاتے ہیں کیا اتنے ہزار؟ اچھا اعتکاف میں بھی لوگ روکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیے، یہ میرا واسطہ پڑا ہے. تو کہ اعتکاف میں نہیں ہوئے ہم نہیں، کچھ ہو جائے گا تو کوئی جن وغیرہ پکڑ لے گا تو یار کوئی بات ہے یار.
اعتکاف میں مطلب سنت اور سنت موقدہ علل کفایہ ہے، اس کے مسائل جو بھی ہیں وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. تو اعتکاف تو عظیم الشان عبادت ہے. اس میں اگر جن چپٹتے ہوتے تو پھر یار مسجد میں آئے گا کون یار؟ کوئی بات ہوئی یار. ڈرامہ گاؤں میں اور رقص و سرود کی محفلوں میں یا یہ کلبوں میں، وہاں بھی تو شیطان چمٹتا ہے. جبھی تو بندہ جا رہا ہے یار، وہاں بھی شیطان چمٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ مر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے موت آئے بھی تو اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد میں آئے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک جس کے لیے جو مطلب چاہے فیصلہ فرمائے. تو بہرحال یہ کہ مسجدیں تو خوشبودار ہوتی ہیں، مزارات پہ خوشبوئیں ہوتی ہیں، اگربتیاں جل رہی ہوتی ہیں، لوگ خوشبوئیں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی مقدس جگہ ہے، یعنی طواف میں، کعبے کے طواف میں جو جانے کا جن کو سعادت ملی ہے، تو بعض اوقات دیکھا ہو کہ بڑے بڑے عرب شیخ جو ہے نا، وہ اصلی عود کی دھنی بہت مہنگا ہوتا ہے، وہ اوپر انہیں انگیٹھی لے کر کندھے میں اٹھا کے یا ہاتھ میں پکڑ کے عود ڈال لل گئی ہے. کعبے شریف کے طواف کی جو فضا ہے اس کو خوشبودار کر رہے ہوتے ہیں. ایسی خوشبو کے آدمی مست ہو جائے. جن کا ہے اچھا بھاگ گیا، اچھا. تو یہ مطلب ہے بات نہیں. ہر جگہ مدینے میں، آقا کی گلیوں میں، وہ تو کل ایک شعر بھی تو ہوا تھا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گزرے